سیدھا چلتا چلتا سرکار کی بارگاہ میں، سرکار عیسیٰ کی بارگاہ میں آ رہا ہے، قریب آیا، رو پڑا. حضور آپ نے دیکھا ہے لوگ کتنی نفرت کرتے ہیں، میرا اختیار ہی کوئی نہیں، کوڑی ہوں، برس زدہ ہوں، جسم سے بدبو اٹھتی ہے، لوگ بھاگ جاتے ہیں، برادری چھوڑ گئی. فرمایا نیڑے ہو. قریب آیا، آپ نے ایسے دستے کرم پھیرا، فرمایا ہون حضور خیر ہو گئی ہے. جب وہ 12 بندے جنہوں نے یہ تینوں منظر اپنی آنکھوں سے دیکھے نا، مردہ زندہ ہو گیا، اندھا ٹھیک ہو گیا، کوڑی شفا یاب ہو گیا. انہوں نے کام تو کیا ہی کرنا تھا اپنا، انہاں کسے لنگوٹ واپس ماریاں چھالا تے سرکار یحییٰ دے کول جا نکلے تے ہاتھ جوڑ دے عرض کر دے سرکار تساں بھی نبی ہو. فرمایا تمہیں کوئی شک ہے؟ انہوں نے کہا نہیں حضور شک نہیں، آپ کا کلمہ پڑھا ہے. فرمایا تو پھر یہ سوال کیوں؟ یاد رکھنا وہ نبی ہی کیا جسے لوگوں کی نیت کا پتہ نہ چلے. فرمایا پھر یہ انداز کیوں؟ وہ کہنے لگے حضور ہم پار گئے تھے، پار دوسری طرف تے حضور اس پاسے دا نبی مردے بھی زندہ کردا ہے، انیاں نو ٹھیک بھی کردا ہے، کوڑیاں نو شفا بھی دیندا ہے. ابھی وہ کلمات ادا کر رہے ہیں، سرکار یحییٰ نے فرمایا علیہ السلام جلدی سے کاغذ قلم لاؤ. لوگ گئے کاغذ قلم لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر. سرکار یحییٰ نے خط لکھا حضرت عیسیٰ کے نام، اپنے خالہ زاد کے نام، اور آپ کا پہلا ہی جملہ آپ فرماتے ہیں میرے بھائی یحییٰ علیہ السلام فرما رہے میرے. پتہ نہیں لوگوں کو یہ غلط فہمی کب سے ہو گئی اور کہاں سے ہو گئی. یاد رکھنا نبی نو بھائی آکھ سکتا ہے، مولوی نہیں آکھ سکتا. مولوی تو چیئرمین کو بھائی نہیں کہہ سکتا، اس نے جوتے کھانے ہیں. وہ تو ایم پی اے کو بھائی نہیں کہہ سکتا، نبی کو بھائی کہہ سکتا. آپ نے لکھا میرے بھائی میری امت کے کچھ لوگوں کو یہ شک ہو گیا ہے، میرے کچھ امتی ڈاؤٹ فل ہو گئے، شک ہو گیا ہے. آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، آپ اندھوں کو ٹھیک کرتے ہیں، کوڑیوں کو شفا یاب کرتے ہیں. میری امت کے کچھ لوگوں کو شک ہو گیا کہ کہیں آپ وہ نبی تو نہیں جن کی آمد کا کائنات انتظار کر رہی ہے، آپ وہ تو نہیں جن کا ڈنکا آدم علیہ السلام کے زمانے سے بجتا آ رہا ہے. خط لکھا، مہر لگائی، انہی 12 بندوں کے سپرد کیا اور فرمایا جاؤ جا کر میرے بھائی عیسیٰ سے جواب لے کے آؤ. خط پکڑا، 12 بندے دوبارہ دریائے اردن میں واپس سرکار عیسیٰ علیہ السلام کی مقدس بارگاہ میں جا نکلے. خط پیش کیا، آپ نے کھولا. علامہ رحاوی فرماتے ہیں یہ جملہ پڑھتے ہوئے نا کہ کہیں آپ وہ نبی تو نہیں، یہ جملہ پڑھتے ہوئے سرکار عیسیٰ 3 بار اٹھے اور 3 بار بیٹھے. اگر کیفیت آپ کے ذہن میں آ رہی ہو تو 3 بار خط پڑھتے ہوئے آپ وہ تو نہیں، 3 بار کھڑے ہوئے مسند سے، 3 بار بیٹھے جن کی آمد کا کائنات انتظار کر رہی ہے. فرمایا جلدی سے قلم لاؤ. قلم آیا، جناب عیسیٰ علیہ السلام نے عبرانی زبان میں جواب لکھا، چونکہ آپ کی بولی عبرانی تھی. مگر آج کی انجیل بائبل لوکا اس میں آج انگریزی زبان میں سرکار عیسیٰ کا فرمان علیہ السلام موجود ہے. وہ بھی سن لیں، پھر اس کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. جو پڑھے لکھے ہیں وہ تو پہنچ جائیں گے. سرکار عیسیٰ نے خط لکھا عبرانی زبان میں. آپ نے جواب دیا I am not worthy to loose the ties of his shoes. فرمایا میرے بھائی یحییٰ اپنی امت کے لوگوں کا شک دور کریں. وہ ہونا تو دور کی بات ہے، میں عیسیٰ مریم کا بیٹا روح اللہ خود کو اس قابل بھی نہیں سمجھتا کہ اپنے ہاتھوں سے ان کے نالین کے تسموں کو بھی کھول سکتا. اگر وہ اپنے جوڑوں کو ہاتھ لگانے کی مجھے اجازت دے دے تو میں سمجھوں گا کہ میں نے رسالت کا حق ادا کر دیا. میں تو اس قابل بھی نہیں ہوں. ایک وہ بھی زمانہ تھا، ایک یہ بھی زمانہ ہے. یہ ہمارے نبی کا ٹیکا ہے اور امت کی ٹور بھی ایسی تھی. آپ یقین جانے میں نے 3-4 جگہ مجھے جس جلسے میں یہ بات یاد آئی میں نے ضرور کہہ ڈالی ہے، رکھی نہیں. میرے بھائیو اب اللہ کے عذاب کی صورت بدل گئی ہے. یاد رکھنا اب آسمان سے پتھر نہیں برسیں گے،
مصطفیٰ موجود ہیں. اب اللہ گناہوں کی وجہ سے لوگوں کو بندر اور خنزیر نہیں بنائے گا. اب بستیاں نہیں اجاڑے گا جیسے بنی اسرائیل کی اجاڑی تھی. اب لوگوں کے گناہوں کو ان کے مکانوں کے سر ورق پر نہیں لکھے گا. ستار تب بھی تھا، ستار آج بھی ہے. اب ہماری روٹی پر خون اور پیپ اور جوؤں کا عذاب نہیں آئے گا. اب تنور پانی نہیں اگلیں گے. کیوں؟ مصطفیٰ موجود ہے. مگر اس کے عذاب کی صورت بدل گئی، عذاب کی کیفیت بدل گئی. من حیث القوم، میں اور آپ، یہ عذاب نہیں تو اور کیا ہے کہ پاکستان زرعی ملک ہے. 80% میرے پاکستان کا خرچہ زراعت سے چلتا ہے. فصل ہو تو مارکیٹ چلتی ہے، فصل ہو تو بازار چلتے ہیں، فصل ہو تو تاجر برادری کی دکانیں چلتی ہیں. 80% میرا ملک زرعی ملک ہونے کے باوجود آج چاہیے تو یہ تھا کہ ہم پورے ایشیا کو اناج دیتے، پورا بر اعظم ایشیا ہم سے اناج لیتا. مگر ہماری کیفیت کیا ہے؟ آج مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بوڑھے بوڑھے بابے اور چھوٹے چھوٹے بچے، ابھی آٹے کا ٹرک آتا ہی نہیں. ٹرک کبھی نہیں پہنچا آٹے کا. اس کے آنے سے پہلے قطار بنا کے کھڑے ہوتے ہیں اور موت کا پل سرات گزر کر ہاتھ میں شناختی کارڈ پکڑ کر، یہ زرعی ملک کے باسی ہیں، زرعی ملک کے باشندے ہیں. 80% زرعی ملک جن کا، ہاتھ میں شناختی کارڈ پکڑ کر کچھ بیچارے رہ بھی جاتے ہیں، زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں. 10-10 کلو کی آٹے کی تھیلی 4 گنا زیادہ قیمت پر خریدنے پر مجبور ہیں. سارے مسجد میں باوضو بیٹھے ہیں. بتائیے یہ رب کا عذاب نہیں قوم پر تو پھر اور کیا ہے؟ جب اس کا ڈنڈا چلتا ہے نا تو پھر گہیوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے. پھر اچھے کیا اور برے کیا، پھر اعلیٰ کیا اور پھر ادنا کیا. جب اس کا ڈنڈا چلتا ہے، قدرت کا ڈنڈا جب چلتا ہے تو پھر سارے ہی اس چکی میں پیسے جاتے ہیں. ایک وہ بھی زمانہ تھا ہم پر کہ سرکار موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، مولا میں نے اپنی کتاب میں ایسی امت کا ذکر پڑھا ہے جن کے گناہوں کی سزا تو انہیں دنیا میں نہیں دے گا. مولا وہ امت مجھے دے دے. فرمایا نہ، وہ تو میرے احمد کی امت ہے. پھر بولے مولا میں نے ایک اور امت کا ذکر بھی پڑھا ہے، ٹنوں کے حساب سے گناہ اپنے سروں پر لاد کے لائیں گے، مگر مقام محمود پر کھڑا ہوگا ان کا نبی، وہ انگلی کا اشارہ کرے گا، تو سب کو چھوڑ دے گا. مولا وہ امت مجھے دے دے. فرمایا نہ، وہ بھی میرے احمد کی امت ہے. اچھا مولا پھر وہ امت مجھے دے دے جو آنے میں سب سے آخر میں آئیں گے اور جنت جانے میں سب سے پہلے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. آنے میں سب سے آخر میں آئیں گے، سب سے اخیر میں، اور جنت جائیں گے سب سے پہلے. تو مولا وہ امت مجھے دے دے. فرمایا نہ، وہ بھی میرے احمد کی امت ہے. اب جب احمد کی امت، احمد کی امت، احمد کی امت بار بار یہی جواب سنا تو سرکار موسیٰ علیہ السلام نے تاج کلیمی اتار کر طور کے پہاڑ کے پتھر پہ رکھا اور کہنے لگے مولا اگر یہ ساری صفات احمد کی امت کی ہیں تو پھر یہ کلیمی کا تاج تو لے لے، مجھے بھی اسی احمد کی امت میں شمار کرو. ایک وہ بھی ٹیکا تھا ہمارا، ٹیکا وہ والا آج بھی ہے، مگر ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنا گڑھا کھود دیا. آپس میں لڑ لڑ کے مر گئے، مذہبی طور پر بھی، سیاسی طور پر بھی، معاشرتی طور پر بھی، معاشی طور پر بھی. اور کچھ پھر ہم جو اہل سنت کے لوگ ہیں خاص طور پر، ہماری آپس کی مصیبتیں نہیں جاتی، آپس کے جھگڑے ہی ہمارے فسادی، آپس کے ہی دنگے ختم نہیں ہوتے، آپس میں ہماری بدنیتیاں ختم نہیں ہوتی. آپ یقین جانیں یہ چیز اہل تشیع میں بھی ہوگی مگر اتنی نہیں ہے جتنی مار اہل سنت کو ہے. ہوگی دیوبندیوں کے اندر بھی، اہل حدیث بھی متاثر ہوں گے اس چیز سے، لیکن اس بدنیتی کے نشے نے سب سے زیادہ متاثر
اہل سنہ کو کیا ہے، اہل سنت کو. لہذا اس بات پر بھی دھیان دیں کہ